روحانیت کی بات اگر کی جائے تو کوئی کسی کو شیخ کہتا ہے، کوئی کسی کو شیخ کہتا ہے۔ جب غریب نواز نے دربار رسالت میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا جدی، تو جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اے سمندر اور خشکی کے پیروں کے بھی پیر، سبحان اللہ، اے خشکی اور سمندروں کے پیروں کے بھی پیر کے قطب، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، سبحان اللہ، مشائخ بحر و بر کے قطب، تجھ پر بھی سلام ہو۔ روحانیت کا یہ مقام ہے، روحانیت کا یہ مرتبہ ہے کہ جلسے کا ناظم قطب نہیں کہہ رہا ہے، کوئی خطیب قطب نہیں کہہ رہا ہے، دربار رسالت سے زبان ما اوحا سے آواز آ رہی ہے، اے قطب المشائخ بحر و بر، یہ روحانیت کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، جب عبادت کرتے ہیں، قرآن مقدس ختم کرتے ہیں تو غیب سے آواز آتی، معین الدین ہم نے تیرا ختم قرآن قبول کر لیا اور تجھے بخش دیا، تو عرض کرتے مولا مجھے تو بخشا، میرے مریدوں کا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا گیا قیامت تک تیرے سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا ان کو ہم نے بخش دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، بخشش کر، نعرہ رسالت، یعنی اور سے غریب نواز، چشتیوں کو بخشش اور مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ جو سچا چشتی ہو اس کو روحانیت کا مقام یہ، علمی مقام یہ، دولت کا حال یہ، عزت کی کیا کمی تھی، لوگ پلکیں بچھاتے تھے۔ پھر غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ ہندوستان آنے کی وجہ کیا؟ ہندوستان آنے والے بہت آئے، کوئی ہندوستان کو لوٹنے آیا، کوئی سونے کی چڑیا کو اجاڑنے آیا، کوئی اس ہندوستان کے اندر اپنے پنجے گاڑنے آیا، کوئی ہندوستان کی عوام کو لوٹنے آیا۔ لٹیروں کا تو روز اول سے لے کر آج تک ڈیرا رہا، کسی نے کسی نام سے لوٹا، کسی نے کسی نام سے لوٹا، کسی نے کسی نام سے لوٹا۔ لٹیرے تو بہت آئے تاریخ میں، لیکن ایک لٹانے والا آیا۔ واہ سبحان اللہ، لٹیرے بہت آئے ہندوستان میں، ایک لٹانے والا آیا، اور اس لٹانے والے کو دنیا غریب نواز کہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لٹانے کے لیے آج تک لٹا رہے ہیں۔ واللہ العظیم، اللہ اکبر، لوگ فقیروں کو دیتے ہیں، میرا خواجہ ایسا داتا ہے، فقیروں کو بھی دیتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن سلطان شمس الدین التمش کو جس نے تخت تاج دیا، اللہ کی عطا سے اس کو غریب نواز کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس نے غوری کو بلا کے تخت و تاج عطا کیا اللہ کی عطا سے، اس کو غریب نواز کہتے ہیں۔ جس نے اکبر جیسے جلال الدین کہلانے والے کو بیٹا عطا کیا، اسے غریب نواز کہتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، نہ کوئی غریب نہ کوئی امیر، غریب نواز کی بارگاہ میں جس نے بھی دامن پھیلا دیا، اللہ نے اس کی جھولی کو بھر دیا۔ روتے ہوئے آنے والوں کو مسکراتے ہوئے بھجانے والی ذات کو غریب نواز کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں آئے سبحان تھے اللہ، ہندوستان؟ آنے کی وجہ کیا تھی؟ ہندوستان آنے کی وجہ چونکہ وہ ان کے نانا کے سچے جانشین تھے، ان کے نانا کے سچے جانشین تھے، اور سرکار غریب نواز کہتے ہیں رحمت للعالمین نے مجھ پر اپنی رحمت کے 100 دروازے کھولے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں رحمت للعالمین نے اپنی رحمت کے مجھ پہ 100 دروازے کھولے ہیں۔ وہ دروازے کھلے کیسے، کس شان سے کھلے، یہ تو الگ خانقاہی سا عنوان ہے۔ کشن گڑھ کے عوام اس کے قابل نہیں، یا ان کا ذہن اس کے جو ہے وہ حوالے سے میں متحمل نہیں پاتا کہ یہ اتنا بڑا بوجھ ان کے سر ڈالوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں رحمت للعالمین کی جو فکر تھی، فکر کیا تھی؟ رحمت للعالمین کی ایک فکر تھی کہ کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جائے، کوئی بھی انسان جہنمی نہ بنے، کوئی بھی انسان جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ تو رحمت للعالمین نے جب اپنی رحمت کے 100 دروازے غریب نواز پر کھولے تو غریب نواز رسول اللہ کے سچے جانشین بن کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ایک اشارہ پیش کرتا ہوں، ایک مطالعہ پیش کرتا ہوں، تقابل نہیں کرا رہا ہوں، عکس جمیل پیش کر رہا ہوں۔
रहमतुल लिल आलमीन जहन्नम से बचाने के लिए पहाड़ों से घिरी हुई बस्ती जिसे मक्का कहते हैं वहां पर तशरीफ लाए और गरीब नवाज रहमतुल लिल आलमीन के जानशीन बनकर पहाड़ों से घिरी हुई बस्ती अजमेर मुकद्दस में तशरीफ लाए। वहां मिशन क्या था? जहन्नम से बचाना। यहाँ मिशन क्या था? जहन्नम से बचाना। वहां दुश्मनों का मिशन क्या था? जमीन पत्थर की, अल्लाह अकबर, जमीन पत्थर की, दिल भी पत्थर के और फिर माबूद भी पत्थर के और हाथों में भी पत्थर लेकर के रसूलुल्लाह के खिलाफ दुश्मन खड़े थे। और यहाँ भी जमीन पत्थर की, माबूद पत्थर की, दिल पत्थर के और दुश्मन भी पत्थर लेकर के खड़े थे। वहां रहमतुल लिल आलमीन पत्थर खाकर दुआ दे रहे थे। यहाँ रहमतुल लिल आलमीन का जानशीन पत्थर खाकर के दुआ दे रहा था। अंदाजा फरमाए वहां करामतों, वहां मोजिज़े का ज़ुहूर था, यहाँ करामतों का ज़ुहूर था। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए, जरा गौर करें। लेकिन फिक्र क्या है? बहुत मैंने कहा लंबी गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन तवज्जो करना। अल्लाह अकबर, किशनगढ़ वालों, गरीब नवाज के पड़ोस में रहने वालों, गिरद नवाज से आने वालों, अपने नाना की एक फिक्र लेकर के आए थे कि कौम को, लोगों को, इंसानों को जहन्नम से बचाया जाए। फिक्र नबूवत की थी कि कोई जहन्नम में न जाने पाए, जहन्नम से बचाया जाए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि जहन्नम की आग को दुनिया का कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान तो इंसान है, अल्लाह अकबर, जिसके बारे में हदीस पाक में आया है कि पहाड़ भी जिसमें पिघल पिघल जाएंगे। मेरी कौम के जवानों बताओ, जहां पहाड़ पिघलेंगे वहां इंसान के वजूद का क्या बनेगा? इंसान की हड्डियों का क्या बनेगा? इंसान की चमड़ी का क्या बनेगा? ये फिक्र गरीब नवाज को मदीने मुनव्वरा की सरजमीन से हिंदुस्तान तक लाती है। लेकिन एक बात मैं आपको अकली तौर पे, फर्जी तौर पे समझाना चाहता हूं। जहन्नम से बचाने के लिए यहां आ गए और हमें खुद को जहन्नम से बचाने की, अपनी औलाद को बचाने की कोई फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि ईमान उतना मजबूत नहीं है जितना उनका था। हमारी हैसियत क्या हो गई? हमारी दुनिया की हैसियत दरिया की जैसी हो गई और हमारी हैसियत मछली जैसी हो गई। जब मौलाना कहते नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, सूद खाओगे तो जहन्नम में जाओगे, शराब पियोगे तो जहन्नम में जाओगे, कुफ्र करोगे तो जहन्नम में जाओगे, बीवी पे जुल्म करोगे तो जहन्नम में जाओगे, माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो जहन्नम में जाओगे। लोग कहते हैं मौलाना ये जहन्नम कहाँ है, किधर है, क्या है? एक बात आपको बताऊं, ये है, आपकी अकल में नहीं आती। इसको देखना कब है पता है? जब मरोगे तो समझ में आएगा कि जहन्नम क्या चीज है। लेकिन मर कर फिर बचने की कोई सबील नहीं, तैयारी का कोई तरीका नहीं। उसको एक आसान जबान में समझो। दरिया में मछलियां हैं, एक दानिशमंद मछली मछलियों में तकरीर करके कहती है, मछलियों उस तरफ न जाना। किस तरफ? किनारे की तरफ न जाना। क्यों? वहां शिकारी बैठा है, जाल में फांस लेगा, निकाल के ले जाएगा, बाजार में बेच देगा, फिर लोग खरीद के ले जाएंगे, काटेंगे, मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, आग पे भूनेंगे और चबा चबा कर खा जाएंगे। मछलियां मजाक उड़ाती, ये जाल क्या होता है, हमने तो कभी जाल देखा नहीं। ये शिकारी क्या होता है, हमने तो कभी शिकारी देखा नहीं। और फिर कहते हैं अरे ये नमक क्या होता है, ये मिर्च क्या होता है, ये काटना क्या होता है, पीटना क्या होता है, सेकना क्या होता है, खाना क्या होता है, चबाना क्या होता है? कुछ नहीं है ये सब इस बड़ी मछली की फर्जी दास्तान है, इसकी दकियानुसियत है। बताओ अगर वो मछली की बात ना मानेगी तो होगा कि नहीं होगा? जब फंस गई, कट गई, काटी गई, नमक डाला गया, मिर्च डाली गई, आग पे भूनी गई, अब मछली कुछ कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती सिवाय इबरत बनने के। बिला तमसील, हजार बार बिला तमसील आज आवाज लगाई जा रही है, जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो। लोग हंसते हैं सुन के, मौलाना लोग क्या कह रहे हैं, जहन्नम से बचो। ये क्या जहन्नम है? याद रखना, जिस दिन जहन्नम देखोगे उस दिन मौलाना का कौल याद आएगा। मुखलिसाना मशवरा देता था लेकिन बचने की कोशिश नहीं करते थे। आइए गरीब नवाज उसी जहन्नम से बचाने के लिए आए थे। पता है वो जहन्नम क्या है? अगर आगे वक्त रहा तो
عرض کریں گے قرآن کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جہنمی اور جنتیوں میں مکالمہ ہوگا، یعنی بات چیت اللہ کرائے گا۔ تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو دو وجہ ابتدا قرآن بیان کرتا ہے کہ جہنمی بڑی حسرت سے جواب دیں گے، کیا لم نکو من المصلین، اور ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم لوگ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دو وجہ۔ ایک ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ کوئی عمل کر لے مگر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو جائے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 70 سال تک غار میں بیٹھ کر جتنی عبادت کر لے بندہ، جتنا ثواب کما لے بندہ، اور ایک وقت کی فجر جان بوجھ کر 2 رکعت چھوڑ دے تو فجر کی 2 رکعت سے جو ثواب ملنا تھا وہ 70 سال غار میں بیٹھ کر نفلی عبادت کر کے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بتائیں ہماری مسجدیں ویران ہیں، وجہ اس لیے کہ جہنم کو بھول چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا بھول گئے اس کو؟ اللہ اللہ۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں بچھو ہے، بچھو، اور اللہ اکبر ان کا حال یہ ہے اللہ اکبر کہ وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں۔ جب جہنم کا کوئی بچھو بے نمازی کو ڈنک مارے گا تو 70 سال تک کہ وہ زہر اس کے پورے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کی ہڈیوں کو توڑ دے گا، اس کے وجود کو بکھیر دے گا۔ میری قوم کے جوانوں بتاؤ کھیت کا بچھو ڈنک مارے تو کیا اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کھیت کا سانپ ڈنک مارے تو کیا اس کا اللہ اکبر زہر برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اپنے آپ پہ رحم کر لو اللہ کے بندو، کھیل کود اور تماشوں میں اپنا وقت لگانے والوں، جہنم کو مول نہ لو، اللہ کے غضب کو چیلنج نہ کرو، اللہ کے عذاب کو چیلنج نہ کرو۔ سن لو میرے اللہ کا عذاب کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ کسی کی نس دبا دے تو انسان چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ڈال دے تو انسان بستر پہ پڑا رہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کسی کو فالج لگا دے تو انسان کی زندگی کتنی مجبور ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ میری قوم کے جوانوں، قرآن تو کہہ چکا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ غریب نواز اسی لیے آئے تھے تاکہ لوگوں، ہندوستان والوں، تم کو اللہ کا دین سکھائیں، تمہیں دین سکھائیں، شریعت سکھائیں، اسلام سکھائیں اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اب غریب نواز کے فرمان سنو، ان کے ملفوظات سنو، ان کے فرامین سنو اور بات مکمل ہوتی ہے۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں اللہ